یہ تو آپ نے سنا اس وقت فیصلہ کن اور حتمی جنگ کا اعلان پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے۔ اب یہ حتمی جنگ مزاحمت کی ہے اور مزاحمت کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طاقتور حلقے جو ہیں وہ طاقتور لوگوں سے بات کریں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ کیا صفحہ پلٹ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ آسمہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ابتدائی گفتگو میں منظرنامہ پیش کر دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تازہ ترین اس نوع کی دھمکی ہے۔ جو پی ٹی آئی کی پوری تاریخ ہے وہ اس طرح کی دھمکیوں سے عبارت ہے، اس طرح کے جو کارنامے ہیں ان سے عبارت ہے۔ یہ ان کا کہنا جی کہ ہم آئیں گے اور دھرنا دیں گے اور اپنے مقاصد لے کے اٹھیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2014 میں جب وہ اگست میں آئے تھے اور وہ ایک بہت بڑا کروڑوں کا جم غفیر لانا چاہتے تھے، اور آپ کو بھی یاد ہوگا لاہور سے نکلنے میں انہیں 24 گھنٹے اس لیے لگ گئے تھے کہ لاہور سے چند ہزار لوگ بھی ان کے ساتھ جمع نہیں ہوئے تھے جو ان کے ساتھ قافلے میں شریک ہوتے۔ وہ چلتے چلتے جب یہاں پہنچے ہیں، آپ بھی اسلام آباد رہتی ہیں، میں بھی اسلام آباد کا شہری ہوں، اور میرا تو ان دنوں آفس بھی وہیں تھا، وزیر اعظم آفس کے اندر، وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اندر، تو مجھے ہر روزانہ جانا ہوتا تھا۔ ہم دیکھتے تھے کہ وہاں تعداد اور نفری کتنی ہوتی ہے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ اسے ہم ہزاروں کے اندر بھی نفری کو گن سکیں۔ ایک دن میں دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ میں اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ساتھ ایک آدھ اور وزیر بھی تھے، تو ہم کسی جگہ گئے ہوئے تھے اور واپس جب آ رہے تھے تو سر شام ان کا ہیلی کاپٹر جو تھا وہ اوپر دھرنے کے اوپر سے گزر رہے تھے، تو میاں صاحب نے کہا یار ذرا ادھر سے چکر کاٹ لو اور مجھے دھرنا دکھاؤ۔ اور جب وہ دھرنا ہم نے دیکھا تو آپ یقین جانیے کہ جو نفری گنی جا سکتی تھی وہ 100 سے بھی کم لوگ تھے۔ اور میاں صاحب کہنے لگے یار اے ترنا ہے جس نے سنوں اتنے مہینے تو سنوں ساری مشینری نو روکیا ہے اور تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ سو وہ کبھی اس قابل نہیں تھے کہ لاکھوں میں کروڑوں میں لوگوں کو لے کے نکلے۔ اپنے پیک کے زمانے بھی نہیں تھے، جب وہ 4 مہینے یہاں بیٹھے رہے تو بھی کبھی اتنا بڑا اجتماع نہیں لا سکے، اور ان کی ناکامی کی وجہ بھی یہی تھی۔ ان کے جو سرپرست تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم اتنے لاکھ کا مجمع لے کے آؤ پھر ہم سنبھال لیں گے۔ ان کا جھگڑا ہی یہ رہا کہ بھئی تم تو چند ہزار بھی نہیں لا سکے، اور تو ان ہم کے کیا سرپرست اس کون مجمع تھے؟ کے ساتھ کیا کریں؟ ان کے سرپرست کون تھے؟ جی آپ جانتی ہیں ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ان کے نام بھی بڑے تواتر سے لیے جاتے رہے ہیں، تو وہ جو بھی تھے اس وقت مجھے نام یاد بھی نہیں رہتے، لیکن ان کی سرپرستی کے باوجود، آشیرواد کے باوجود اور پوری امداد کے باوجود ان کو بنیادی اعتراض یہی تھا کہ خان صاحب ہم نے طاہر القادری صاحب کو بھی آپ کے ساتھ لگایا، ان کی خواتین، ان کے مرد، ان کے دستے، ان کے ٹیچرز، ان کے شاگرد سب کچھ آ گئے، کفن پوش دستے آ گئے، حملہ کرنے والے آ گئے، پلاسوں سے تاریں کاٹنے والے آ گئے، قبریں کھد گئیں، لیکن آپ کچھ نہیں کر پائے۔ اور کسی وقت بھی ابھی 2022 کے اندر 25 مئی کو خان صاحب نے جب یہ اعلان کیا، یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ یہاں طے ہو گیا ان کی، یعنی پی ٹی آئی کی کمیٹی اور گورنمنٹ کی کمیٹی جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، کہ جی ہم الیکشن کرا دیتے ہیں، اس کا حل یہی ہے، اس قضیے کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ طے ہو گیا، پی ٹی آئی بڑی خوش ہو گئی، وہ یہ پیغام لے کے پشاور پہنچ گئے۔ خان صاحب نے کہا کہ میں اس طرح نہیں مانتا، میں خود جا رہا ہوں اسلام آباد اور وہاں سے یہ الیکشن کا اعلان لے کے پروانہ لے کے اٹھوں گا، میں اس طرح کی مفاہمت اور مصالحت کے تحت نہیں آ رہا۔ وہ آئے اور ان کا خیال یہ تھا، سپریم کورٹ بیچ میں آئی، ان کو جگہ دی گئی، وہ لمبی کہانی ہے، لیکن اس وقت بھی کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ۔ ابھی جو گنڈا پور صاحب پہ ہم جلسے کر رہے ہیں کبھی لاہور میں۔